یہ جو حالات کی بات کرتے تو ان کو میں یاد دلاؤں کہ 2013 میں 2008 سے 13 میں بہت زیادہ حالات خراب تھے، لیکن جیسے ہی الیکشن ہو گئے، خٹک صاحب موجود ہیں، چیف منسٹر بن گئے، اسی صوبے میں حالات بہتری کی طرف گئے اور امن آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایکسکیوزز ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح خٹک صاحب نے کہا کہ عام آدمی کے اوپر بوجھ ہے، مہنگائی ہے، تو مہنگائی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام آئے گی الیکشن کے ذریعے۔ تو اگر الیکشن نہیں ہوگا تو جس طرح 10 مہینے ان کی کارکردگی رہی، یہ مزید مہنگائی ہوگی اور مزید غریب کے اوپر بوجھ آنے والا ہے۔ تو غریب کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم ایک پرامن طریقے سے، یہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہم جیل جانا چاہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب عام آدمی بھی جیل جانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہو، امپورٹنٹ حکومت کو پتہ ہو کہ حالات کتنی سنگین ہیں۔ اگر اپنے حق کے حصول کے لیے کوئی جیل جانا چاہیں، یہ مجھے ابھی شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ یہ 1876 سے 5 دفعہ ہوا ہے اور 5 دفعہ کامیاب ہو گیا ہے جیل برو تقریر، کیونکہ یہ آخری حربہ ہوتا ہے۔ ایک بار خٹک صاحب ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہم نے آئین کو ہاتھ بھی لینا، ہم نے پرامن طور پر جانا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب کا بیان کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا ان کی بات کی مذمت کرتے ہوئے کہ جو 10 مہینے سے آپ نے ملک کا حال کیا اور جو 35 سال آپ اس حکومت پر، چونکہ پوری 35 سال آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، 1 2 3 پارٹی چھوڑ کے سارے پی ڈی ایم کی باری یہ لیتے رہے، تو جو آپ نے ملک کا حال کیا اور آخری 10 مہینے میں آپ نے ملک کا جو غریب کے اوپر کیا ہے، اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ آئین کو وائلیٹ کر کے نکل رہے ہیں، آئین کو وائلیٹ کر کے الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج کا احتجاج لیڈرشپ، ورکر اور عام لوگوں کا جیل جانے کا یہ ایک آخری حربہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہم پیسفلی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔